تو یہ آج کی بزم میں کا پیغام تھا، اس کو آپ یاد رکھیں گے، بتائیں گے گھر والوں کو کہ ہم آج گئے تھے تو ہم نے سنا کہ میلاد شریف میں صرف سرکار کی دائی کا ہی ذکر نہیں کرتے، نبی پاک کی مائی کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ سرکار کی مائی پاک کا بھی ذکر کرتے ہیں، سرکار کے مربی آپ کے محسن جناب ابو طالب کا بھی ذکر کرتے ہیں، آپ کے دادا پردادا کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور ان کی شانوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ضروری، آپ یہاں جائیں نا محلے میں، دروازہ دستک دیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نکالیں، پوچھیں مائی حلیمہ کون تھی تو آپ کو بتائیں گے لوگ کہ وہ کون تھی، بچے بھی بتائیں گے۔ اتنا بتایا ہے ہمیں، اور اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، سب بتائیں گے، لیکن آپ پوچھیں کہ یہ ابو طالب کون تھے، پہلی تو بات ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، اگر پتہ بھی ہوگا تو یہ نکلے گا کہ نعوذ باللہ وہ کافر تھے۔ کیسا بتایا ہے ابھی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کیسے عجیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے اتنا غلط تعارف کروایا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوتا ہوں، یہ جو میرے جیسے لوگ اب نکلے ہیں نا تھوڑا سا باہر، اس کی مثال ایسے ہے کہ پنجابی میں ہے کہ سچ ہجے جتی پا رہا ہوں تو جھوٹ پورا شہر پھرایا ہوں، تو جدو سچ تھوڑا جہا باہر نکل رہا ہے تو جھوٹ دیاں چیقاں سنن والیاں ہوندی ہیں۔ یہ جڑا چیق چہڑا ہے یقین جانو سچ دے نکلن نہیں دے، یہ اسی تے 1400 سال بڑا دبیا ہے، بہت دبایا ہے، بڑے اس پہ پردے ڈالے تو پھر نکل آیا، ان کا حق کبھی دبتا نہیں۔ بے شک ان جھوٹ بولنے والوں اور ان کی نسلوں نے 1500 سال کوئی سچ کی ہے، لیکن حق پھر حق ہی ہوتا ہے، سچ ظاہر ہو کے رہے گا۔ اس لیے احباب گرامی، اللہ رب العزت ہمیں اس حق کا ساتھی بنائے، اس سچ کا ساتھی بنائے۔ فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ کسی کو نہیں پتا وہ کون ہے، کیوں؟ کبھی صرف بتایا ہی اماں جی حلیمہ کا ہے، بھئی اماں جی حلیمہ کی پاؤں کی جو مٹی ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کا سرما، نبی پاک کو انہوں نے خدمت کی ہے انہوں نے، لیکن ان کا کیوں نہیں بتایا جنہوں نے 50 برس نبی پاک کی خدمت کی؟ کیسی خدمت کی نبی پاک کی؟ کسی کو بھی نہیں پتا۔ فاطمہ بنت اسد کون؟ وہ جی ہم نے تو نہیں سنا۔ اے اللہ کے بندے، علی کی ماں ہے، نبی کی ماں ہے، حسنین کی دادی ہے، سیدہ زہرا پاک کی ساس ہے اور ان کی ماں ہے، اس لیے کتنا بڑا تعارف ہے ان ہستیوں کا، چھپانے کی کوشش کی۔ لیکن احباب گرامی، ان کے غلام بھی تو دنیا میں نہیں ہیں۔ اگر ان کی نسلیں اور ان کے سپاہی موجود ہیں تو اس گھر کے غلام بھی تو ہمارے جیسے اس دنیا میں ہیں۔ تو ہم تو اپنے آقاؤں کا ذکر کریں گے، اپنے مالکوں کا ذکر کریں گے، اپنے سرداروں کا ذکر کریں گے، اپنے جو ہے وہ محبوب کے پیاروں کا ذکر کریں گے، تاکہ پتہ چلے کہ لوگوں کو ان کا بھی تعارف کروایا جائے۔ جائیے اپنے گھروں میں جا کے بتائیے کہ ایک اماں حلیمہ تھی جنہوں نے 4 سال میرے نبی کی خدمت کی، بڑی خوشی کی بات ہے۔ ایک ابو طالب تھے جنہوں نے 42 برس اپنی جان اور خون کے ساتھ نبی کا پہرا دیا ہے۔ ایک فاطمہ بنت اسد تھی جو ان کی بیوی اور علی کی ماں تھی، انہوں نے 50-52 برس نبی پاک کی خدمت کی ہے۔ اس لیے احباب گرامی یہ کریکٹر بھی سامنے رکھا کریں، یہ بھی خوبصورت کردار ہیں۔ رب العالمین ہمیں ان پاکیزہ کرداروں کا گرویدہ رکھے۔ بھئی ہم تو کردار کو ماننے والے لوگ ہیں، تو رب العالمین، اور قرآن بھی شخصیات پہ ڈسکس نہیں کرتا، قرآن بھی کردار پہ ڈسکس کرتا ہے، جس کا جیسا کردار ہو قرآن اس کو ڈسکس کرتا ہے، اس پہ اپلائی کریں۔ اگر وہ قرآن کی اصول کے مطابق پورا آ جائے تو سلام ہی سلام ہے، اگر قرآن اس کو پرے کر دے تو پھر کوئی سلام نہیں۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہمیں یہ سمجھ لینے کی توفیق دے۔